بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 17,000 افراد سمندر کے کنارے الا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نیا مانتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر چناؤ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، ایک نہ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ دور سے لے کر جموں تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار پر ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے برق دلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری تقدیر پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن تہلکہ کی ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پکڑ سکے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی اور موت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس سین کے بتائے ہی ترقی پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ بہادر کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگوں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے چار بھڑک جاتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نہیں تو اس سنگبد میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے پھٹی بناتی ہے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو تالاب میں پھنس جائے، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ ہے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے، یہ جو تم چال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار بکسن کا ہوگا۔ اللہ کے علم سیٹ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہوں پر کرے 69,000 میں وہ لوگ تھے جو نیا فرمان لوگوں کی بار بار اسلام کرتے، دوسرے وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو کمرہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ وہ یہ تک بیدہو نے اس پرچی کی میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ سیم نوٹس کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے، فرما بردار ہے وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اسمود گھوم لوتھر ظاہر ہوا، اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرا ورنہ تم بھی کو یتھا آئے گا۔ بہت ساری نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی تب ہنستے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، اپنی کو یتبد نہیں آئے گی۔ بس جیسے ہی ہو کر ہو تو حصوں میں ایک ٹائم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کی فرمان بردار بند دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ چننا فرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، وہی اور فرمان پوری رات ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی اور نے 1 سال ہے انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرح سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے، اس سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سادھو لوگ وواہ سنگبدوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھی، انہوں نے ان مندرے کو کپڑے تھے اپنے رشتہ داروں کو پہچان کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوبارہ ہردہ لوگ چپ اندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سدیب مل کر چنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان پنوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پر اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنے ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔
तब तक के लिए खुदा हाफिज।